بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے آغاز میں ہوا کرتے ہیں ان پر کلام پہلے گزر چکا ہے اور سورہ بقرہ کے اوائل میں اس پر سیر حاصل تبصرہ ہو چکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الف لام را سے ان اللہ ارا مراد ہے، یعنی میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ یہ قرآن محکم و مبین کی آیتیں ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات و زبور ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ کتاب سے مراد وہ تمام الہامی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ خیال لا یعنی سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اکان للناس عجبا، یعنی کفار جو تعجب کرتے ہیں، اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ پیغمبر جن سے بشر سے ہوں، یعنی پیغمبر انسانوں میں سے ہوں۔ جیسا کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے قرون ماضیہ یعنی گزشتہ زمانوں کے کفار کا قول نقل فرمایا ہے کہ جو کہتے ابشر یہدوننا، یعنی کیا کوئی انسان ہمیں ہدایت کریں گے۔ یہاں کافروں کی مراد ہود و صالح علیہ السلام سے تھی۔ ہود و صالح علیہ السلام کہتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر تمہیں میں سے کسی پر وحی بھیجی گئی اور اسے پیغمبر بنایا گیا۔ چنانچہ کفار قریش سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد نے تو سارے معبودوں کا ایک اللہ بنا دیا، اور یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عربوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو رسول بنا کر بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان لہم قدم صدق کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدم صدق سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہی بیان پر تصدیق کرنا اور سعادت حاصل کر لینا ہے اور اپنے اعمال کا اجر حسن پانا ہے۔ یہ بالکل اللہ کے اس قول کے مشابہ ہے۔ انہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یعنی تاکہ انہیں جنگ اور عذاب سخت سے اے نبی ڈرائیے۔ قدم صدقین کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال مراد ہیں، جیسے صلاۃ، صوم، صدقہ، تسبیح اور شفاعت پیغمبر علیہم السلام۔ قتادہ رحمہ اللہ سلف صدق مراد لیتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ کی ہم خیالی کرتے ہوئے اعمال صالحہ مراد لی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے لہو قدم صدق فی الاسلام۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا شعر بھی اس کی تائید کرتا ہے، جنہوں نے فرمایا لنا القدم العلیا الیک وخلفنا لا ولنا فی طاعت اللہ تابع، ہمارے اعمال و ہمارے طور طریق تمہارے ساتھ سچے ہیں اور طاعت ربانی کے بارے میں ہمارے اخلاف اپنے اسلاف کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، پھر بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اے محمد کھلے جادوگر ہو۔ یہ کافروں کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ بلا شبہ تمہارے اللہ ہی ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ ہے اللہ تمہارے رب، سو تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عرش عظیم اور اللہ کا علم اور توحید الوہیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ دن ہمارے دنوں کے جیسے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 1000 سال کا ایک دن تھا، جس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ عرش عظیم پر متمکن ہو گئے، اور عرش سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ وہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، یا یہ کہ وہ بھی اللہ کا ایک نور ہے۔ اللہ سارے خلائق کے مدبر، سرپرست اور کفیل ہیں۔ اللہ کی نگہداشت سے زمین یا آسمانوں کا ایک ذرہ بھی بچا یا چھوٹا نہیں۔ ایک توجہ اللہ کو دوسری طرف کی توجہ سے نہیں روک سکتی۔ اللہ کے لیے کوئی بات بھی غلط طور پر باقی نہیں رہ سکتی۔ پہاڑوں، سمندروں، آبادیوں اور جنگلوں، کہیں بھی کوئی بڑی تدبیر چھوٹی طرف دھیان سے اللہ کو نہیں روک سکتی۔ کوئی جاندار بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ایک چیز بھی حرکت کرتی ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم سے ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں، اور نہ کوئی تر و خشک ایسا ہے جو اللہ کی لوح محفوظ یعنی کتاب علم میں نہ ہو۔ جس وقت یہ آیت اتری ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، مسلمانوں کو ایک بڑا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ بدوی لوگ ہیں، یعنی دیہات کے۔ لوگوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ تو کہا ہم جن ہیں، اس آیت کے سبب ہم شہر سے نکل پڑے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جس میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اور ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یعنی ان لوگوں نے عبادت کے لیے اللہ ہی کی ذات کو خالص کر لیا ہے۔ اور اے مشرکو، تم عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خود ساختہ معبودوں کو بھی شریک کر لیتے ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے اے نبی پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کفار اور مشرکین اعتراف کر لیں گے کہ اللہ ہی نے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عرش عظیم اور 7 آسمانوں کے اللہ کون ہیں، تو فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی تو ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور شرک کیوں کرتے ہو۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک وہی اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتے ہیں، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ دیں۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جنہوں نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے ایکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر مانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفر کی سزا دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ قیامت کے روز مخلوق کا رجوع یعنی لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ ہر جاندار جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور بے جان، ضرور وہ پھر اللہ ہی کی طرف لوٹایا بھی جائے گا، کیونکہ جیسے پہلے بار اللہ نے انہیں پیدا کیا دوبارہ بھی اسی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نیک اعمال کی جزا عدل یعنی انصاف کے ساتھ دیں گے، کم نہ کریں گے۔ اور کافروں کو ان کے کفر کے سبب قیامت میں مختلف عذاب دیے جائیں گے، جیسے باد سموم اور آب حمیم کے اور اسی نوعیت کے اور بھی، یعنی گرم دھوئے اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب۔ یہ جہنم جسے کافر جھٹلا رہے ہیں اسی میں رات دن ان کا بسیرا ہوگا اور گرم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی پینے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان۔ اللہ پاک اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت پر اور عظمت سلطنت پر دلالت کرنے والی کیسی کیسی نشانیاں پیدا کی۔ جرم شمس سے نکلنے والی شعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے اے انسانوں ضیاء یعنی روشنی بنائی، اور قمر کی روشنی یعنی چاند کی روشنی کو تمہارے لیے نور بنایا۔ روشنی شمس یعنی سورج کی روشنی الگ قسم کی ہے اور چاند کی روشنی الگ نوعیت کی ہے۔ روشنی ایک ہی ہے پھر بھی دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک روشنی دوسری سے میل نہیں کھاتی۔ دن میں سورج کی بادشاہت ہے تو رات میں چاند کی۔ اجرام سماوی دونوں، لیکن سورج کے منازل نہیں مقرر کیے اور چاند کے منازل مقرر کیے۔ پہلی تاریخ چاند نکلتا ہے تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی بھی بڑھتی جاتی اور جرم بھی بڑھتا ہے حتیٰ کہ کامل ہو جاتا ہے، گول دائرہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پورے 1 مہینے بعد پھر اپنی حالت اول پر آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ چاند کے لیے ہم نے گھٹاؤ اور بڑھاؤ کے منازل قرار دیے ہیں کہ وہ گھٹ گھٹ کر پرانی سوکھی ٹہنی کے مانند ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج چاند کو جا پکڑتا ہے اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ جاتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے ضابطے اور قانون کی روح سے اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں اللہ کا فرمان ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، یعنی سورج اور چاند کا اپنا اپنا حساب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ سورج کے ذریعے دن پہچانے جاتے ہیں اور چاند کی گردش سے مہینوں اور سالوں کا حساب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث یعنی یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں ایک حکمت عظیمہ پنہا ہے اور اللہ کی قدرت پر حجت بالغہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ چیزیں پیدا کی ہیں یوں ہی بیکار میں پیدا نہیں کی۔ یہ کافروں کا گمان ہے، کافروں پر دوزخ کے ذریعے ان کی ہلاکت کا سامان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار میں پیدا کیا ہے، بیکار پیدا ہو کر تم ابس مر گئے اور پھر ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، وہ اللہ اکیلے عرش کریم کے رب ہیں۔ آیات کا مطلب ہے کہ ہم حجت و دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ دن اور رات کا اختلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، ایک دوسرے پر غالب آ کر قرار پذیر نہیں ہو جاتا۔
جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن پر چھا جاتی ہے اور دن رات پر چھا جاتا ہے، مگر کیا مجال کہ سورج چاند سے جا ٹکر کھائے۔ اور اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اللہ تعالیٰ نے صبح کو پھوٹ کر سب پر ظاہر ہونے والی اور رات کو سکون سے گزرنے والی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، غور تو کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے والے لوگوں کو آپ کا اے نبی ڈرانا کچھ اللہ کے عذاب سے بے نیاز نہ کر سکے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ آسمان و زمین میں ادھر ادھر اپنے آگے اور پیچھے نظر نہیں ڈالتے؟ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں اور اللہ کے عقاب و عذاب سے بچنے والوں کے لیے ہیں۔